اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 2/12/2022 اور آج دن ہے کتاب رزم حق و بادل کی قسط نمبر 79 کا۔ موضوع ہے جی دو اور وفد۔ آغاز کرتے ہیں۔ رستم قادسیہ کی جنگ کے لیے مدائن سے بڑھ کر سبات میں ٹھہرا ہوا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک وفد یزدجد سے ملنے مدائن گیا تھا۔ وہ فوراً سبات سے مدائن لوٹا تاکہ یزدجد سے معلوم کرے کہ کیا باتیں ہوئیں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید جنگ کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے۔ شاہی محل پہنچ کر یزدجد سے اس نے پوچھا، آپ نے مسلمانوں کو کیسا پایا؟ یزدجد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے درباریوں سے کہیں زیادہ ہوشیار اور بلا کے نڈر ہیں۔ میرے جاہ و جلال سے وہ ذرا نہیں دبے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ میرے غیظ و غضب سے ڈر کر رحم کی بھیک مانگیں گے۔ رستم نے پوچھا، ان کے ارادے کیا ہیں؟ آپ نے کوئی اندازہ لگایا؟ یزدجد نے کہا، ہم ان کا دین قبول کرنے یا ان سے دب کر رہیں، ورنہ مرنے مارنے پر تلے بیٹھے۔ رستم یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یزدجد نے کہا، کس سوچ میں پڑے ہو؟ انہیں ٹھکانے ہی لگانا پڑے گا۔ میں نے آج مٹی کا ٹوکرا ان کے سروں پر لدوا کر انہیں دربار سے نکال دیا۔ گستاخی اور زبان درازی کے لیے یہ کم سے کم سزا تھی جو میں نے دے سکتا تھا۔ تم نے تفصیل سے یہ واقعہ سنا تو رستم نے تفصیل سے یہ واقعہ سنا تو پیج و تاب کھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بولا، کمظرف ماں کا بیٹا تدبر کیا جانے بردباری کہاں سے لائے۔ باہر آیا تو پہلا کام یہ کیا کہ تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ مسلمان قاصدوں کے پیچھے دوڑایا۔ انہیں حکم تھا کہ ہوا کی طرح جاؤ اور شیروں کی طرح جھپٹ کر انہیں پکڑ لاؤ۔ کوئی صورت ہو مگر مٹی کا وہ ٹوکرا واپس آنا چاہیے۔ بہت سے سردار جو رستم کے ساتھ تھے یہ بات سن کر چونکے۔ فارس کے لوگ فال کے بڑے قائل تھے۔ رستم کو بے چین دیکھ کر اب انہیں خیال آیا کہ مسلمانوں کے نمائندے نے کیوں آگے بڑھ کر اس قدر شوق سے وہ ٹوکرا اٹھا لیا تھا۔ سواروں کا دستہ جو مسلمانوں کے پیچھے دوڑایا گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ رستم نے انہیں خالی ہاتھ دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے غم و غصے سے بےتاب ہو کر کہا، افسوس، آج یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ رستم خود بھی نجوم اور رمل جانتا تھا۔ اس واقعے کا اس پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ سبات میں پڑاؤ ڈالے خاموش بیٹھا رہا۔ یزدجد نے کتنا ہی کہا کہ آگے بڑھو، لڑائی شروع کرو، لیکن اس نے کوئی بات مانی اور نہ ہی کسی قسم کی لڑائی کرتا۔ وہ لڑائی کو اکثر ٹال جاتا تھا۔ ادھر مسلمان جانتے تھے کہ لڑائی کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، اس لیے دشمنوں کو طرح طرح سے خوف زدہ کرتے رہے۔ جب رسد ختم ہو جاتا غرض ڈالتے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر کے بیٹھے رہتے۔ یزدجد تلا ہوا تھا کہ مسلمانوں سے جنگ ہو۔ اسے یقین تھا کہ رستم جیسا سپہ سالار میدان میں ہو، اتنا ساز و سامان اور ایسا بڑا لشکر پاس ہو تو محدود اور بہت سے تھوڑے وسائل رکھنے والے مسلمانوں کو پیس کر رکھ دینا بڑا آسان کام۔
اس لیے جب اس نے دیکھا کہ رستم ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو کہلوایا میں خود آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ یہ صورت اور بھی بری تھی۔ مجبور ہو کر رستم نے ساباد سے قادسیہ کا رخ کیا۔ رستم کی تلوار کی دھاک سارے ایران پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یزدجرد شہنشاہ صحیح، لیکن کوئی رستم کی اجازت کے بغیر دم نہ مار سکتا تھا۔ اب وہ آگے بڑھا تو سبھی اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ پہلے اس نے جالونوس کو 40,000 کا لشکر دے کر بھیجا، پھر 60,000 کی فوج اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ فوج کے سیدھے بازو کی کمان ہرمزان کے پاس تھی اور بائیں بازو پر مہران تھا۔ 300 ہاتھی ساتھ تھے، ان میں 100 کلب لشکر میں 75 دائیں بازو اور 75 بائیں بازو میں اگلے حصے میں اور 30 پچھلے دستے میں رکھے گئے تھے۔ اس پر بھی رستم کو اطمینان نہ ہوا تو آرمینیا سے اپنے بھائی کو بلوایا اور اسے لکھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے آ جاؤ اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر آنا۔ فارس کے ہر حصے میں اس کے پاس سامان آ رہا تھا اور سپاہی بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو 1,20,000 کا لشکر اس کے پاس تھا۔ مسلمانوں کے پاس دشمن کے برابر کہاں، اس کا 1/4 لشکر بھی نہ تھا۔ لیکن بویب میں مسلمانوں کی فتح سے رستم اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے لشکروں کو آمنے سامنے رکھ کر بھی لڑائی کو ٹالنا چاہا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی دوڑایا کہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجے تاکہ بات چیت کی جا سکے۔ چنانچہ حضرت ربی بن عامر کو حکم ہوا کہ جاؤ مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گفتگو کر کے آؤ۔ ربی چلے تو ان کی حالت دیکھنے کی تھی، نہ زریں کلاوا، نہ رنگین کبا، گھوڑے کی پاکھری ذرا بنائی گئی، اسی طرح ایک ٹکڑے کو سر پر لپیٹ لیا، کمر میں رسی کا پٹکا باندھ لیا اور پھٹی ہوئی میان میں کچھ چیتھڑے لپیٹ لیے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ ادھر ایرانیوں نے پوری آن بان سے دربار سجایا، شان و تمتراک کا کوئی مظاہرہ نہ چھوڑا۔ اطلس کا فرش، دیبا کے گاؤ تکیے، حریرو پرینا کے پردے، چاندنی کے عصا، سونے کے مورچھل، یہاں سے وہاں تک قالین، درمیان میں سونے چاندی کا تخت اور اس میں ہیرے موتی لال اور زمرد جڑے ہوئے، پہرا دار، عصاپردار، نقیب، نقابری، نقارچی ایک سے ایک جگمگ کرتا ہوا جوڑا پہنے کھڑے تھے۔ دربار کی وہ چمک دمک کہ بادشاہوں کی نظر بھی نہ ٹھہر سکے۔ ربی ایسے بے نیاز کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور ایرانی سواروں اور پیادوں کی قطار میں بے تکلف ہو کر گھوڑا دوڑاتے رستم کے خیمے پر پہنچے۔ اترے تو سامنے ایک تخت نظر آیا، باغ دوڑ اس پر درے ہوئے ایک ریشمی گاؤ تکیے سے باندھ دیا۔ باغ دوڑ کو اس پر درے ہوئے ایک ریشمی گاؤ تکیے سے باندھ دیا۔ ایرانیوں نے سوچا تھا کہ مسلمانوں کا سفیر آئے گا تو یہ شان و شوکت دے کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، روب و جلال سے زبان گنگ ہو جائے گی، لیکن یہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ درباری حیران پریشان ربی کا منہ تکنے لگے۔ ہر ایک کے ذہن پر ایک ہی بات تھی، کیا آدمی ہے، لیکن کوئی بھی کچھ کہہ نہ سکا۔ ایک نے ہمت کی
تو سوچا کہ قاعدے کے مطابق دربار میں جانے سے پہلے اسے ہتھیار رکھوا لینا چاہیے۔ بڑھ کر ٹوکا، ہتھیار یہیں چھوڑ جاؤ ورنہ باریابی نہ ہو سکے گی۔ ربیع نے جواب دیا، تمہارا بلایا ہوا آیا ہوں۔ ایرانیوں نے سوچا یہی موقع ہے، اب داب لینا چاہیے۔ بولے، سفیر بن کر آئے ہو تو آداب بھی سیکھو، ملحوظ رکھو آداب کو۔ ربیع نے کہا، اس طرح میرا آنا تمہیں منظور نہیں تو پھر میں الٹا واپس چلا جاتا۔ بات رستم تک پہنچی۔ رستم نے سوچا، عجیب سرفراں آدمی ہے، ہمارے دربار اور آداب کا ذرا لحاظ نہیں کرتا، لیکن مجبوری تھی، بات چیت کیے بنا چارہ نہ تھا، حکم دیا آنے دو۔ ربیع اسی شان بے نیازی سے آگے بڑھے۔ نیزہ ہاتھ میں عصا کا کام دے رہا تھا۔ اس کی انی جب ٹیکتے فرش کلین کٹ جاتا، مخملی گل بوٹوں کے دل دہل جاتے۔ رستم کے سامنے پہنچے تو اس زور سے نیزہ فرش پر مارا کہ کلین کو چھیدتا ہوا زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ کسرا کے حاشیہ بردار ٹک 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 تکتے رہے، انہی کو نہیں سارے دربار کو سانپ سونپ گیا۔ دوستو، یہاں پہ قسط نمبر 79 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 80 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے بھائی اپنے دوست طارق ملک کو دیجیے گا اجازت، لیکن آپ سے رخصت سے پہلے ایک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدا چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دوسرے نمبر پہ شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اس کو شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا یہ دینی پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ جو ہماری زبان کو جانتا ہو لیکن مسلم نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس علم کی روشنی سے اس کا دل منور ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے۔ جاتے جاتے ایک اور بات، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے، نمازوں کو بر وقت ادا کیجیے، اور نمازوں میں سستی نمازوں میں مت کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔